توحید جو ہے نا اگر آدمی کی زندگی میں نہیں ہے اس جیسا تھالی کا بیگن اور کوئی نہیں. قرآن میں ایک آدمی تھالی کا بیگن ہوتا ہے. کیسے؟ اللہ نے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو تو صرف اللہ کو بجا. کوئی مصیبت آ گئی, کشتی ڈاماڈول ہونے لگی, تلا تم میں آ گئی, اب ڈوبی کی تب ڈوبی, تو تم اللہ ہی کو پکارتے ہو. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ, جب تم کو ہم نجات دے کر کے خشکی پر پہنچا دیتے ہیں تو اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ, تو شرک کرنے لگتے ہو. اب دیکھو, جب تک آدمی مصیبت میں تھا اللہ کو یاد کیا, اور جیسے ہی وہ سکھ میں پہنچا شرک کرنے لگا, تو یہ تو تھالی کا بیگن ہوا کہ نہیں ہوا؟ کبھی ادھر کبھی ادھر. یعنی دکھ میں تو اللہ کو یاد کرتا. اچھا, پھر دلیل دی گئی کہ یہ مصیبت کے وقت آدمی صرف اللہ کو کیوں پکارتا ہے, دوسروں کو کیوں نہیں پکارتا؟ خوشی میں تو سب کو پکارتا ہے, دکھ میں سب کو کیوں نہیں پکارتا؟ اس کا جواب دیا گیا کہ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ. ارے جب سمندر میں کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو صرف تم اللہ کو پکارتے ہو. اچھا, جو تمہارے دوسرے معبودان باطل ہیں وہ کہتے وہ گم ہو جاتے. ضلع کا مطلب ہوتا گم ہو جاتے, پتہ بھی نہیں لگتا کدھر گئے. پتہ یہ چلا کہ سارے معبودان باطلہ کا گم ہو جانا اور مصیبت کے وقت دریا میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ توحید انسان کی فطرت ہے اور شرک غیر فطری چیز ہے. تو جو لوگ شرک کو اپنائے ہوئے ہیں در حقیقت وہ غیر فطری عمل کے مرتکب ہو رہے ہیں. اللہ. اور یہ تو کہا گیا ایک حدیث پڑھ کر کے بات کو ختم کر دوں کہ توحید فطرت ہے. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كما تنتج البهيمة هل تحسون فيها من جدعة ثم يقول واقرؤوا ان شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله رواه احمد في مسنده. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. بعض لوگوں نے اس کی تفسیر اسلام سے کی ہے, بعض لوگوں نے فطرت کی تفسیر توحید سے پیدا کی ہے. یعنی انسان کی فطرت ہی توحید ہے. غلط ماحول میں جا کر کے آدمی شرک کا ارتکاب کرتا ہے, مشرک بنتا ہے, ورنہ انسان کی فطرت توحید ہے.